شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد سے موت بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن کی یہ سورت 3 بار پڑھ لیں، انشاءاللہ نظر بد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ نظر بد اور حاسد کے شر سے سورت اور دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر بہت ہی مہربان ہے۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا اور وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، اور اس کے لیے اس نے ہمارے لیے ایک بہترین دین بھیجا، اور صرف کتابی شکل میں نہیں بلکہ عملی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں، کہ انہوں نے ہر چیز کر کے دکھائی، سمجھائی جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں بعض ان حقیقتوں کے بارے میں بتایا اور ان کی اصل حقیقت بتائی جو اس کے بغیر ہم جان ہی نہیں سکتے تھے۔ اور ان حقائق میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ انسان کی نظر بھی ایک اثر رکھتی ہے، اور پھر اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے۔ کیا کوئی من گھڑت طریقے اختیار کر کے، یا وہ جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا؟ کیونکہ اگر وہ طریقے اختیار کریں گے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کیے یا اختیار کرنے کا حکم دیا، تو اس میں ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، کہ جس کا ذریعہ وہی الہی ہے، اور باقی چیزیں انسانوں کا علم ہیں۔ کہاں انسانوں کی عقلیت، تجربات اور مشاہدات، اور کہاں اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی تعلیم۔ تو اس لیے اس سلسلے میں بھی ہم قرآن و سنت سے ہی رہنمائی حاصل کریں گے۔ جہاں تک نظر بد کی حقیقت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نظر لگنا برحق ہے، یعنی انسانی نظر کے اندر ایسی ریز ہوتی ہیں، ایسی تاثیر ہوتی ہے جو دوسرے کے اوپر جا کر اثر انداز ہوتی ہیں، اور اس کا نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز میں چاہے خیر رکھ دے، جس چیز میں چاہے تکلیف کا عنصر رکھ دے، اور اس کے ہر فیصلے میں خیر و بھلائی ہی ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ مثلاً اب دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب مصر میں سب جا رہے تھے تو انہوں نے خاص طور پر ان کو تلقین کی تھی کہ تم ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں یہ سارے نوجوان اکٹھے جب مل کر داخل ہوں گے تو دیکھنے والوں کی نظر کا شکار نہ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں یہ ترکیب بھی بتا سکتا ہوں، لیکن میں تم میں سے اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز ہٹا نہیں سکتا، نہیں اگر پھر بھی اللہ کا حکم تم پر نافذ ہونا ہوا، کوئی نقصان پہنچانا ہوا، تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے حکم کے سوا کسی کا نہیں اس میں بھروسہ کیا، اور اس پر لازم ہے کہ سب بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں۔ پھر اس طرح ایک اور روایت میں جو حضرت ابو ذر سے مروی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، یعنی بہت سے ذہنی امراض یا نفسیاتی امراض یا ڈپریشن کی وجہ۔ نظر بد بھی ہو سکتی ہے۔ نظر بد کے بعض اوقات فزیکل اثرات بھی ہوتے ہیں، انہیں جسمانی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک روایت میں آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد کی وجہ سے کالے دھبے پڑ گئے تھے، یعنی چہرے کا رنگ خراب ہو چکا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر دم کرو کیونکہ اس سے نظر بد لگی ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نظر بد جسمانی بیماریوں یا جسمانی حالت میں تغیر کا سبب بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان اونچی جگہ پر چڑھتا ہے اور پھر وہاں سے گر پڑتا ہے۔ بعض اوقات بچے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، اچھے بھلے کھیل رہے ہوتے ہیں کہ ایک دم ماں باپ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اچانک کوئی ایسی چیز سے جا ٹکراتے ہیں کہ بعض اوقات بڑے بڑے حادثات بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب بھی انسان کسی چیز کو دیکھے جس پر دل خوش ہونے لگے تو فوراً ماشاءاللہ پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، تو پھر اس سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ، یعنی پھر نظر کے برے اثرات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ پھر اس طرح بعض اوقات بچے بلا وجہ رونا شروع کر دیتے ہیں اور چپ ہی نہیں ہوتے، تو اس میں بھی نظر بد کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تم اس کی وجہ نظر کیوں نہیں اتارتے؟ یعنی اس پر ایسے اذکار پڑھے جائیں کہ جس کی وجہ سے اس کی یہ تکلیف دور ہو جائے۔
پھر اس طرح بچوں کا کمزور ہونا، ان کی صحت درست نہ ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء بنت امیس سے کہا، کیا بات ہے کہ میں اپنے بھائی جعفر کے بیٹوں کے جسموں کو دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، یعنی ان کی صحت اچھی نہیں ہے، کیا انہیں فقرا و فاقہ رہتا ہے، یعنی انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں، بلکہ انہیں بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، انہیں دم کرو۔ انہوں نے آپ کے سامنے چند کلمات پیش کیے تو آپ نے فرمایا، انہیں دم کرو، یعنی ان کلمات کے ساتھ دم کرو، وہ کلمات انشاءاللہ آگے بتائے جائیں گے۔ پھر اس طرح بعض اوقات نظر بد کی وجہ سے جان بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے یا انسان شدید بیمار ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پر ایک موقع پر جب ایک صحابی نے دوسرے کو دیکھا تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے سینے پر 3 دفعہ ہاتھ مارا اور یہ دعا پڑھی۔ ترجمہ: اے اللہ، اس کی گرمی اور سرد اور بیماری اور لاغری دور کر دے۔ پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا، جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یا کوئی مال پسند آئے، یعنی کوئی چیز اچھی لگ جائے، تو اس کے لیے برکت کی دعا کریں، کیونکہ نظر لگ جانا برحق ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ سلسلہ صحیح حدیث ہے، اور جن کو نظر لگی تھی وہ حضرت ساحل تھے، اور یہ تفصیلی روایت ہمیں حدیث کی کتاب سے مل جاتی ہے۔ پھر اس طرح نظر کی وجہ سے بعض اوقات موت تک واقع ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے قضاء و قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بن جاتی ہے، یعنی اچانک پھر کوئی ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ انسان کی زندگی کے خاتمے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، یعنی اونٹ تڑپنے لگتا ہے تو اس کو ظاہر کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کا گوشت پکا کے کھا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، نظر کا لگ جانا برحق ہے اور یہ اوپر چڑھنے والے کو پھسلا دیتی ہے۔ بعض اوقات انسان کا کام ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہمیں نظر بد سے بچنے کے طریقے معلوم ہونے چاہیے اور صحیح طریقے معلوم ہونے چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کی پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے نظر لگنے سے پناہ مانگو، کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے، یعنی اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے جو انسان کو اپنی حفاظت دے۔ پھر اس طرح جس نعمت دکھائی جائے اسے ہمیشہ برکت کی دعا دی جائے، مبارک دی جائے، تاکہ وہ شر سے محفوظ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی یا اس کی ذات یا مال میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے پسند آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے برکت کی دعا دے، کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ پھر اس طرح یہ ہے کہ انسان دم کرے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بند، ڈنک اور نملہ کی بیماری کے لیے دم کی اجازت دی ہے۔ نملہ کی بیماری میں پسلی دانوں سے بھر جاتی ہے۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانا پر دم کیا جائے۔ پھر اس طرح بخار، پہلو کے پھوڑے اور نظر بد میں دم کی اجازت دی گئی ہے۔ خصوصی طور پر چھوٹے بچوں کو دم کرتے رہنا چاہیے، اور جتنی بھی مائیں ہیں وہ ان کی تعلیم و تربیت کے حصے میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ وہ چھوٹے بچوں کو وہ صبح و شام کی دعائیں پڑھ کر یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے دم کرتی رہیں۔ خصوصاً نظر بد کی دعا ہے۔ حضرت اسماء رہتی ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر کے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، کیا میں ان پر دم کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جائے تو وہ نظر بد ہو سکتی ہے، یعنی اتنے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ پھر اس طرح نظر بد کے علاج میں یہ بات بھی بہت مفید ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ نظر لگانے والے کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے اس کو غسل کرایا جائے، یعنی جس کو نظر لگی ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد لگنا برحق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب ہو سکتی ہے تو وہ نظر بد ہے۔ جب لوگ تمہیں غسل کرنے کا کہیں تو غسل کرو، یعنی اس کو برا نہ مانو، کیونکہ یہ ایک چیز ہے ہونے والی۔ اگر کسی کے آنے سے یا اچانک دیکھنے سے یا کسی کی بات سے یا تعریف سے دوسرے شخص کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسے ہی اثرات ہوئے۔ اگر وہ طلب کرے کہ وضو کر کے پانی دے تو دے دینا چاہیے، اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ نظر بد کے اتارنے کے لیے غیر شرعی کا نام کام کرنا یہ درست نہیں ہے۔
یعنی وہ چیزیں جن کا سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، جیسے بعض لوگ مرچیں جلاتے ہیں یا بعض لوگ کالے دھاگے پہن لیتے ہیں یا کوئی ایسے نشان لگا لیتے ہیں، تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک قاصد کو روانہ فرمایا اور فرمایا کہ کسی اونٹ کے گلے میں کوئی تانت یا کوئی کلائی باقی نہ چھوڑا جائے مگر اس سے کاٹ ڈالا جائے۔ تو مالک نے کہا کہ یہ لوگ کلا دیں نظر بد سے بچانے کے لیے ڈالتے ہیں یا ایسے دھاگے ڈالتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان کو کاٹ کے ختم کر دیا جائے۔ پھر اس طرح شرک نہیں کرنا چاہیے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارا گیا ہو یا ان کا نام لیا گیا ہو۔ اور دعاؤں میں خصوصاً معوذ 3 بہت مفید ہیں، سورۃ فلق، سورۃ ناس، آخر تک 3 بار پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن و انس کی نظر بد سے پناہ مانگ کر کہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں۔ جب یہ نازل ہوئیں تو آپ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا، اس کے علاوہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ پھر اس طرح ماشاء اللہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ترجمہ، اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہ پڑھا کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت۔ یہ شخص کو کہا گیا ہے جس کا باغ جل گیا تھا۔ سورۃ کہف میں اس کی کہانی موجود ہے، اور اس کا کیا معنی ہے؟ وہ تو وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر کسی کا کچھ زور نہیں۔ پھر اس طرح کچھ دیگر مسنون دعائیں ہیں جن کا پڑھنا نظر کے لیے فائدہ مند ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حسین کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ذریعے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ من کل شیطان وہلات ومن کل عین، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے، ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ پھر اس طرح ایک اور دم بھی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر بد سے حفاظت کے لیے دم کیا کرتی تھی، یعنی وہ خود کرتی تھی، اور اس طرح کہ میں نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھتی اور یہ دعا پڑھتی۔ ترجمہ: اے لوگوں کہ رب اس تکلیف کو دور فرما دے، شفاعت تیرے ہاتھ میں ہے اور تیرے علاوہ کہیں اور سے شفا نہیں مل سکتی۔ اس طرح حاسد کا حسد بھی نقصان دیتا ہے، جس سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قل اعوذ برب الفلق کو طاری کیا، جس کے آخر میں آتا ہے ومن شر حاسد اذا حسد۔ حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ۔ اور ہر حسد کہتے ہیں کسی انسان کو ملنے والی نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرے، خواہ خود کو حاصل کرنے کا شوق ہو یا نہ ہو، یہ تمنا ہو یا نہ ہو، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، قطعی رحمی نہ کرو، اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور یہ ایمان کی منافی صفت ہے کہ کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ پھر یہ دین کو مونڈ دینے والی صفت ہے۔ پھر اس طرح یہ ایک لوگوں کی خیر خواہی اس میں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے حسد نہ کریں۔ آپ نے فرمایا، لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے، بھلائی ہوگی، جب تک وہ حسد نہیں کریں گے۔ پھر اس طرح یہ کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے جس کے دل میں کسی کے لیے کوئی حسد نہ ہو۔ عام طور پر حسد کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ساری خیر و بھلائی صرف اسی کا حق ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی اور کو بھی مل رہی ہے تو اس پر پریشان ہوتا ہے اور اس کے چھننے کی فکر کرتا ہے۔ اور یہ ان خرابیوں میں سے ہے جو بہت اول دور میں پائی گئی ہیں۔ مثلاً ابلیس نے انسان کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حسد کی بنا پر قابل نے حابل کو کیوں قتل کیا؟ حسد کی بنا پر۔ تو اس طرح کسی بھی انسان کے اندر جب تکبر آتا ہے، غرور آتا ہے، ابلیس سے ساتھ آتی ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ اس کا مقام و مرتبہ جب بس اسی کو ملے اور کسی کی طرف نہ جائے، یا کسی کو ابھی اگر نعمت ملی تو اس پر جیلس ہوتا ہے، اور یہ بنیادی طور پر اس کی وجہ دنیا کی محبت کا زیادہ ہونا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور یہ بیماری ایسے انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات انسان کو خود بھی پتہ نہیں چلتا، اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اس معاملے میں انسان کو اللہ پر بھروسہ بھی رکھنا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا محبوب بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں۔ پھر اس طرح یہ ہے کہ حاسدوں سے نعمت کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے۔
جب انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جو اس کی نعمت پر خوش نہیں ہوتا تو ان کے سامنے پھر اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو رازداری میں رکھ کر مدد حاصل کرو، بے شک ہر صاحب نعمت پر حسد کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس طرح یہ ہے کہ انسان کو حسد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کی پیشانی کے بال اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور جب اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو کچھ نقصان نہیں دے سکتا، کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے خصوصی طور پر ماؤز 3 کا ورد کرتے رہنا چاہیے، صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، نمازوں کے بعد اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ کنز الایمان میں ہے، تم فرماؤ میں اس کے لیے پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ترجمہ کنز العرفان میں، تم کہو میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، تمام لوگوں کا بادشاہ، تمام لوگوں کا معبود، بار بار وسوسوں سے ڈالنے والا، چھپ جانے والے کے شر سے پناہ لیتا ہوں، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ جنوں اور انسانوں میں سے اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم اپنے پچھلے اگلے کبیرہ صغیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان بندے ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے رستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جس نماز سے تو راضی ہو جائے ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کرنا۔ اے اللہ ہم تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اور تیرے پیارے محبوب جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے اچھے نصیب کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض سے جلد ادا کرا دے۔ اے اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ